تو نماز پڑھتے ہوئے مجھے یہ احساس کیوں نہیں ہوتا کہ میں اس کائنات کے رب کے سامنے کھڑا ہوں؟ مجھے اس سے ڈر کیوں نہیں لگتا؟ مجھے اس کی موجودگی کا احساس کیوں نہیں ہوتا؟ اس کا تعلق ہے یقین کی گہرائی سے۔ اس پر حقیقت ایمان کے ضمن میں میری ایک کتاب بھی موجود ہے، اسے پڑھیے۔ اور میں نے پچھلے دنوں 40 نبوی جو ہے اس کی جو حدیث کا درس میں دے رہا ہوں جمعے کے خطبات کے اندر، اس میں بھی اسلام اور ایمان پر بڑی مفصل بحثیں میں نے کی ہے، اس کے بھی آڈیو ویڈیو موجود ہے۔ ایک ہے ایمان جس کو آپ کہیں گے لپ سروس، زبان سے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اللہ کو مانا، رسول کو مانا، قرآن کو مانا، کتاب کو مانا، نبیوں کو مانا، آخرت کو مانا، روز قیامت کو مانا، جنت کو مانا، دوزخ کو مانا۔ یہ ہے ایک سطح۔ ابھی آپ کا یقین دل میں قائم نہیں ہے، اس وقت تو ظاہر بات ہے کہ آپ کا قول کچھ اور ہوگا، عمل کچھ اور ہوگا، اس لیے یقین تو ہے ہی نہیں، یہ تو صرف قول ہے۔ ذالک قولہم بافواہہم، اپنے منہ سے بات آپ نکال رہے ہیں صرف، لیکن یہ دل میں نہیں ہے۔ اچھا، اب دل میں اتر جانا بھی اس کے درجے ہیں۔ اس درجے اتر جانا کہ آپ ہر وقت یہ محسوس کریں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ ہوگا تو یقیناً پھر آپ کو نماز میں بھی لطف آئے گا، جیسا کہ قرآن میں آتا ہے فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اے نبی آپ ہماری نگاہوں میں ہیں، ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ جب بھی آپ مسلمانوں میں گھومتے پھرتے ہوتے ہیں اور تقلبک فی الساجدین، اور ان نمازیوں کو کے درمیان آپ دیکھتے ہیں کوئی کس حالت میں ہے۔ آپ رات کو آپ چکر لگایا کرتے تھے کہ کس کس گھر سے تہجد کے وقت قرآن پڑھنے کی آوازیں آ رہی ہیں، کہاں سے نہیں آ رہی ہیں، کون جو ہے میرا پیروکار جو ہے وہ تہجد پڑھ رہا ہے، کون نہیں پڑھ رہا ہے۔ اسی میں وہ واقعہ آتا ہے کہ آپ گزرے حضرت ابوبکر کے مکان کے پاس سے، اور مکان آپ کو معلوم ہے وہاں کوئی کنالوں میں تو ہوتے نہیں تھے، وہ تو چھوٹی چھوٹی جو ہے وہ جھوپڑیاں تک سمجھ لیجئے، معمولی سے مکان، بہت وہ ایک دو کمرے کے جو ہے کوٹڑیوں کے، کمرہ نہیں کہنا چاہیے، مکان۔ تو ظاہر بات ہے اس کے اندر اگر کوئی شخص قرآن پڑھ رہا ہے تو باہر سے گزرنے والا سنے گا۔ تو حضرت ابوبکر کا آپ نے دیکھا کہ بہت آہستگی سے پڑھ رہے ہیں، حضرت عمر کو دیکھا کہ بڑے زور شور سے پڑھ رہے ہیں۔ تو اگلے دن صبح فجر کے بعد پوچھا کہ ابوبکر تم یہ اتنا آہستہ کیوں پڑھ رہے تھے؟ انہوں نے کہا میں اس کو سنا رہا تھا جو سنتا ہے۔ اللہ کو سنانے کے لیے بلند آواز سے پڑھنا تو ضروری نہیں ہے، اللہ تو میں کتنے ہی ہلکی سے ہلکی بات میں کہوں، بلکہ صرف کلام نفسی بھی ہو، دل ہی میں بات کروں، وہ بھی اللہ کے علم پہ آ جائے گا۔ حضرت عمر سے پوچھا تم کیوں زور سے پڑھ رہے تھے؟ کہ میں شیطان کو بھگانا چاہتا تھا کہ شیطان بھاگ جائے۔ تو آپ نے کہا دونوں ٹھیک ہو، لیکن یہ اے ابوبکر تم ذرا اپنی آواز اونچی کرو، اور اے عمر تم ذرا اپنی آواز پست کرو، یعنی ایک معتدل پر تمہیں آ جانا چاہیے۔ تو یہ معاملہ ہوتا ہے اصل میں ایمان کی گہرائی کا۔ ایمان کی پھر آخری گہرائی وہ ہے کہ ایسا یقین ہو جائے کہ گویا کہ آپ خود اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ جو احسان کی تعریف بیان کی حضور نے حدیث جبرائیل کے اندر، ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اس حالت میں اللہ کی بندگی کرنا، اللہ کے لیے بھاگ دوڑ کرنا، ان تعمل للہ کانک تراہ، ان تخشى اللہ کانک تراہ، اللہ کا خوف تم پر اتنا ہو جائے گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ جب قیامت میں سارے پردے اٹھ جائیں گے، جہنم بھی ہمارے سامنے ہوگی اور جنت بھی سامنے ہوگی، وہاں بھی کوئی کفر کر سکے گا؟ تو ظاہر بات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی حد تک کی کیفیت پیدا ہو جائے، یقین کا وہ درجہ، تو پھر اس میں کوئی غلط کام کرنے کا امکان نہیں ہے۔ ایمان کے بعد یا معرفت رب کے بعد حکمت دین کا اہم ترین مسئلہ نماز، صلاۃ، اس لیے کہ ایک طرف یہ انسان کو اللہ کے ساتھ ایک گہرے تعلق کا ذریعہ فراہم کرتی ہے، اپنے تمام مصروفیات میں سے، ان مشغولیتوں میں جن میں گم ہونے کا خدشہ ہوتا، نکلو۔ 24 گھنٹے کے معمولات میں سے کم 5 مرتبہ تو لازماً نکلو، اور اپنے آپ کو ذرا، اپنے حواس کو بھی، اپنی باطنی کیفیات کو بھی ذرا تازہ کرو۔ اگر کوئی گندگی، نجاست، کسی طرح کی ناپاکی کا کوئی معاملہ ہے، طہارت حاصل۔ طہارت سے تمہارے اندر روح کو بھی بالیدگی ہوگی، تمہارے حواس بھی تازہ ہوں گے، تم گویا کہ بحیثیت کل تمہاری ہستی چاق و چوبند ہو جائے۔ وہ کسل، وہ سستیاں، وہ جو ایک کثافتیں ہوتی ہیں، ان سب سے نجات حاصل کرو، اور اب اپنے رب کے حضور میں کھڑے ہو جاؤ، اس کے ساتھ اپنا عہد بھی تازہ کرو، اس کی اہم صفات کو بھی اپنے ذہن میں پھر مستحضر کرو۔ یہی وجہ ہے، دیکھیے میں نے جو آیات آپ کو شروع میں سنائی تھی، سورہ لقمان کی 2 آیتیں، پہلی آیت میں اس کا ترجمہ کر چکا، دوسری آیت وَلَقَدْ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ اس کے بعد درمیان میں کچھ مضمون آ کر پھر وہ آیت مبارکہ آئی، یا بنی اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک۔ گویا کہ اہم ترین چیز، بنیادی ترین چیز
اللہ کو محض پہچان لینا کافی نہیں ہے، یاد رکھنا ضروری ہے۔ اللہ یاد رہے گا تو فکر صحیح آگے بڑھے، اللہ یاد رہے گا اور اس کے ساتھ ایک گہرا تعلق جو ہے برقرار رہے گا تو عمل درست رہے۔ بالکل یہی بات سورہ طٰہٰ میں جو پہلی وحی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ہوئی اور پہلا مخاطبہ ہے، چونکہ حضرت موسیٰ کو یہ انبیاء کرام کے مقدس گروہ میں ایک امتیازی حیثیت حاصل ہے کہ ان سے براہ راست گفتگو ہوئی ہے، اگرچہ صرف ایک پردہ تھا، اوٹ من ورائے حجاب گفتگو ہوئی ہے، لیکن یہ کہ کوئی فرشتے کا درمیانی جو ہے وہ لنک نہیں تھا، براہ راست اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا۔ کلم اللہ موسیٰ تکلیما، موسیٰ سے تو اللہ نے کلام فرمایا جیسے کہ کلام کیا۔ تو پہلا مخاطبہ ہے، یہ پہلا مکالمہ ہے، پہلی وحی کہیے، اسی میں یہ الفاظ بھی موجود ہیں، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ یہ گویا کہ حکمت قرآنی کا ایک بہت بڑا خزانہ ہے یہ آیت کہ خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو ہدایت دی جا رہی ہے، میں ہوں، میں اللہ، اننی انا اللہ لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی معبود نہیں، فاعبدنی، بس میری بندگی، میری عبادت، میری پرستش، میری محبت، اس کو اختیار کرو۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور نماز کو قائم رکھو میری یاد کے۔ بلکہ اسی سلسلہ کلام میں آگے چل کر سورہ طٰہٰ میں آتا ہے، کافی گفت و شنید کے بعد جب حضرت موسیٰ نے کچھ معذرت بھی کی، کچھ دعائیں بھی کی، اللہ نے ایک دعا قبول بھی کی کہ ان کے بھائی کو بھی شریک کر دیا، حضرت ہارون کو بھی۔ اس کے بعد پھر جب فرمایا کہ اب جاؤ فرعون کی طرف، تو اس میں فرمایا وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي، اور دیکھنا یہ جو عظیم مشن تمہارے کندھے پر آ گیا ہے، بڑا بھاری اور کٹھن ایک فرض ہے جو تم پر عائد ہو گیا ہے، اس کے لیے سب سے بڑی تمہارے پاس جو قوت کا ذریعہ ہے وہ نماز ہے۔ فَلَا تَنِيَا عَن ذِكْرِي، میری یاد میں کبھی غفلت نہ کرنا، اس میں کبھی کوئی کمی نہ آنے دینا۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ جیسے ہی وہ تعلق جو ہے کمزور پڑتا ہے یا منقطع ہو جائے معاذ اللہ، تو پھر انسان گویا کہ شیطان کے لیے ایک لقمہ تر بن۔ اب آپ غور کیجئے، تیسری شے تقرب الی اللہ، اس کے حوالے سے بھی جو فرائض اور نوافل کی بات ہے اس کو اس وقت ذہن سے نکال کر یہ سمجھیے کہ اس میں نماز کا کیا مقام ہے، اس لیے کہ نماز فرض بھی ہے، نماز نفل بھی ہے، وہ تو ان دونوں میں شریک ہو جائے۔ اب اس کو لفظ صلاۃ کے حوالے سے آپ ان دونوں چیزوں کو سمجھیں، صاد لام واو یا یہ چونکہ حروف علت ایک دوسرے سے بدلتے رہتے ہیں، یہ جو مادہ ہے اس کی جو خالص لغوی اصل ہے، جو خالص عربی زبان میں اس کا بنیادی مفہوم ہے، وہ آگ جلانا یا آگ تاپنا یا آگ سینکنا، حرارت حاصل۔ لہذا بار بار آتا ہے جہنم کے ذکر میں، اسلوہا، اب جلو اس میں، تاپو اس کو، یہ سینکے گی تمہیں۔ بلکہ تفقلون کا لفظ آیا ہے حضرت موسیٰ کے کلام میں، جب وہ گئے تھے کوہ طور پر، جب پہنچ گئے تو تھے آگ کی تلاش میں، لعلکم تسطلون، تو اپنے اہل خانہ سے یہی کہا تھا کہ مجھے کہیں وہ روشنی نظر آ رہی ہے، غالباً کوئی وہاں سے آگ مل سکے گی، ورنہ یہ کہ کوئی رہنمائی کو رستہ مجھے مل سکے گا، میں وہ آگ لے آؤں گا، کوئی چنگاری وہاں سے لے آؤں، لعلکم تسطلون، تاکہ تم، اب یہ اصطلاح در حقیقت باب افتعال ہے، اور یہ تے یہاں پر توئے کی شکل اختیار کر گئی، تا نے توبن کی صورت اختیار کی سواد کی وجہ سے۔ بہرحال اس کا سب سے بنیادی مفہوم جو ہے وہ ہے تاپنا، سکائی حاصل کرنا، حرارت۔ اس کے حوالے سے سمجھ لیجئے کہ سب سے بنیادی تعلق اس کا جو ہے وہ روح کے ساتھ۔ روح میں محبت خداوندی کی آگ اگر ٹھنڈی پڑ گئی، اگر محبت خداوندی کی حرارت میں کمی ہو گئی، تو اس کو اثر نو، جس کو کہ میں آج سوچ رہا تھا تو ایک لفظ ذہن میں آیا کہ جیسے بیٹری اس کو ریچارج کیا جاتا، اسی طریقے سے روح کے اندر محبت خداوندی کی اس حرارت کو اثر نو تازہ کرنا، یہ ہے در حقیقت نماز کا اصل۔ اس لیے کہ اس لفظ کا بنیادی مفہوم، اصل لغوی مفہوم تو یہ، اگرچہ اس کا سب سے زیادہ کثرت سے جو استعمال ہوتا ہے، اور لفظ صلاۃ جس سے در حقیقت جس تصور پر مبنی ہے وہ ہے اقدام، کسی کی طرف متوجہ ہونا، اور پھر دعا۔ صلاۃ کا سب سے قریبی مفہوم لفظی جب بیان کیا جائے گا، اس سے مراد، اس کے معنی، تو دعا اس میں اہم ترین، کسی کی طرف توجہ کرنا، مناجات کرنا، گفتگو کرنا، مخاطبہ، مکالمہ، دعا، یہ در حقیقت صلاۃ کا سب سے بڑا اصطلاحی مفہوم ہے۔ لیکن جو اس کا مادہ ہے، صاد لام واو یا صاد لام یا،
اس کا اصل مفہوم جو ہے وہ تاپنا، حرارت حاصل کرنا. تو ان دونوں کے حوالے سے استفا، وہ تاپنا اور حرارت حاصل کرنا وہ ہے روح کے اعتبار سے. وہ جو کہا اقبال نے کہ مجھے عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راہ کا ڈھیر. یہ عشق کی آگ جب بجھ جاتی ہے، در حقیقت یہی تو انسان کی روحانی موت ہے. جب یہ نہ رہے تو چاہے منطق میں بہت انسان ماہر ہو. مجھے اقبال کا ایک شعر یاد آیا تقابل کرتے ہوئے، ایک انسان محکوم اور ایک انسان حر، آزاد انسان. ان کی نفسیات میں جو بنیادی فرق علامہ اقبال نے مختلف مواقع پر بیان کیے ہیں. محکوم ہے بیگانہ اخلاص و مروت، ہر چند کے منطق کی دلیلوں میں ہے چالاک. تو منطق کی دلیلوں میں انسان چالاک ہو جائے اور وہ لغت ہائے حجازی کا وہ ایک خزانہ بن جائے، اسے تمام الفاظ کے معنی یاد ہو، وہ بڑے مسائل فقہ کے اسے ازبر ہو، جزیات بے انتہا جزیات جو ہے وہ مستحضر، فلسفے کے بڑے بڑے مسئلے اس نے حل کر لیے ہوں، لیکن اگر روح میں وہ اللہ کی محبت کی آگ نہیں ہے، وہ تپش نہیں. مجھے عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راہ کا ڈھیر. اسی کے حوالے سے آج مجھے یاد آیا تھا کہ وہ جو بڑی سادہ سی ایک نظم ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، اس میں بھی جو الفاظ آئے جو روح کو گرما دے اور قلب کو تڑپ، یہ ہے اصل جو مقصود ہے نماز کا. اور یہی وہ چیز ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ نگاہوں سے اوچھو، یہ پہلو سامنے ہے ہی نہیں، دوسرا پہلو سامنے ہے اور وہ بھی میرے نزدیک بہت اہم ہے، بہت بنیادی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن یہ ہے بلند ترین مطلب کہ تقرب اللہ، اس کے لیے در حقیقت یہ کس لیے درکار ہے؟ روح کے اندر عشق کی حرارت اور گرمی تازہ. بسا اوقات یہ اندر دب جاتی ہے، جیسے انگارہ ہوتا ہے آگ کا، اس کے اوپر خاک اور راکھ آ جاتی ہے، اندر کچھ ہوتی ہے. آگ دبی ہوئی سمجھ، آگ بجھی ہوئی نہ جان. اس دبی ہوئی آگ کو پھر ایک شعلہ بنانا، پھر اس کے اندر ایک حیات تازہ پیدا کرنا، یہ ہے نماز کا اہم ترین اور بلند ترین مقصد. لیکن اس کے ساتھ ہی اس نماز میں ذکر ہونا، اس کا یہ ذکر ہے. اور ذکر کی جب میں فہرست بیان کیا کرتا ہوں، بہت سے حضرات کے سامنے ہوگا کہ ذکر کا در حقیقت مفہوم ہے استحضار اللہ فی القلب. ہمارے ہاں غلطی سے جو ذرائع ذکر ہے انہیں ذکر قرار دے دیا گیا. نماز ذکر نہیں ہے، نماز ذکر کا ذریعہ ہے. اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے. یہ اللہ اللہ کہنا یا ادعیائے معصورہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعائیں ہیں، انہیں اپنے تمام معمولات دنیاوی کے ساتھ ساتھ ان دعاؤں کو بھی انسان پڑھتا رہے، اللہ سے دعا کرتا رہے. یہ تمام ذرائع ذکر ہے. سبحان اللہ، الحمدللہ الحمدللہ، اس کا آپ ورد کیجئے، یہ بھی ذریعہ ذکر ہے. حقیقت میں ذکر ہے استحضار اللہ فی القلب، اللہ کو دل میں لے آنا، اللہ کو دل میں حاضر کر لینا. اصل میں تو ترجمہ ہوگا، لیکن حاضر جاننا، یہ کیفیت جو ہے انسان کو حاصل ہو جائے. اب اس کے حوالے سے ذرا بات سمجھیے کہ ایک تو میں عرض کر چکا ہوں مجسم ذکر تو قرآن ہے، لہذا ذکر کی فہرست جب آپ کریں گے ذرائع ذکر تو ان میں سب سے پہلے قرآن آئے، اس لیے کہ وہ ہماری حکمت کے پہلے مسئلے کو حل کر رہا ہے، بنیادی مسئلہ، اہم ترین مسئلہ. دوسرے نمبر پر ذکر جو ہے، اب اس کے لیے کچھ اصطلاحات جو میرے مختلف دروس میں شاید آپ کے سامنے بعد میں آئیں یا پہلی آ چکی ہوں، ان کے حوالے سے میری بات سمجھیں. ایک ذکر غیابی ہے، تھرڈ پرسن میں، صیغہ غائب میں اللہ کی یاد، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. ابھی اللہ اکبر جو ہے یہ جملہ ہے اسمیہ خبریہ ہے، ایک حقیقت کی تکرار آپ کر رہے ہیں، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ در حقیقت ذکر غیابی ہے کہ آپ اس میں مخاطب نہیں ہے اللہ سے، ایک ذکر خطابی کہیں یا ذکر حضوری کہیں، جس میں مکالمہ، جس میں گفتگو ہوتی ہے. تو نماز در حقیقت ذکر حضوری اور ذکر خطابی کی بلند ترین شکل. اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ نماز کے لفظ یا صلاۃ کے لفظ، یہ اصطلاحی معنی جو اکثر و بیشتر کیے جاتے ہیں وہ ہے دعا. اور دعا میں ہوتا کیا ہے؟ مکالمہ ہے، مخاطب اے اللہ، اے میرے رب، اے پروردگار. پھر یہ کہ اس میں اقدام اور کسی کی طرف متوجہ ہونا. یہی وجہ ہے کہ افتتاح صلاۃ، نماز کو شروع کرنے کے لیے، ایک تو وہ الفاظ جو قرآن مجید میں آئے ہیں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. یہ ہے توجہ کا ارتکاز، بشرطے کہ یہ صرف الفاظ ہی نہ نکل رہے ہوں، واقعتاً یہ تعبیر ہو اس وقت کی انسان کی نفسیاتی کیفیت کی، کہ شعوری طور پر وہ فیصلہ کرتا ہے کہ اب میں منقطع ہو رہا ہوں،
ہر چہار طرف سے اپنی توجہ کو ہٹا کر، ہر مسئلے سے اپنے آپ کو خالی و ذہن کر کے، یعنی ظاہری اور باطنی دونوں اعتبار سے میں اپنی توجہ کا ارتکاز قرضے کا انتظام غیب سے ہو جاتا، بس تھوڑی سی ہمت اور محنت کر لے، عصر کی نماز پڑھ لے، وہی مصلی پر بیٹھ جائے، کسی کے ساتھ گفتگو نہ کرے اور پورے یقین کے ساتھ اس عمل کو شروع کر لے، کیونکہ اس عمل کی تاثیر اور طاقت اتنی ہے کہ اس کو جب بھی آزمایا گیا ہے، جب بھی اس کو پڑھا گیا ہے، 100% اس کا رزلٹ ملا ہے۔ پڑھنے والا شخص کبھی مایوس نہیں ہوا۔ میں آپ کو ایک ذاتی واقعہ سناتا ہوں۔ یہ وظیفہ میں نے اپنے ایک انتہائی غریب دوست کو دیا تھا۔ وہ معاشی طور پر بہت ٹوٹ چکا تھا، اس کے گھر میں فاقے تھے، قرضوں کا بوجھ اس کی کمر توڑ رہا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ بس یہ عمل کر لو۔ جس دن سے میرے اس دوست نے یہ وظیفہ شروع کیا تو غیب سے اللہ کی ایسی مدد آنا شروع ہوئی کہ اس کی تمام پریشانیاں ختم ہو گئی۔ بس اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ نماز عصر ادا کرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھنا ہے۔ ایک اور شخص نے تو یہاں تک کہا کہ مجھے فوراً 20 لاکھ کی اشد ضرورت تھی، کسی جگہ سے راستہ نہیں مل رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس عمل کی برکت سے ایسا سبب پیدا فرمایا کہ مغرب سے پہلے پہلے پیسوں کا انتظام ہو گیا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، وہ جب دینے پر آتا ہے تو پھر وہ نہیں دیکھتا کہ بندہ کون ہے، وہ صرف بندے کا اخلاص دیکھتا ہے۔ اب آپ نے اس عمل کو کس ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے ذرا غور سے سنیں۔ سب سے پہلے آپ نے نیت کرنی ہے، یا اللہ مجھے اتنی ضرورت ہے اور تو میری مدد فرما۔ جتنا اخلاص کے ساتھ وہ اللہ کو یاد کرے گا، جتنی چاہت اور محبت کے ساتھ وہ اللہ کو یاد کرے گا، اللہ تعالیٰ اتنی ہی اس بندے کی فریاد کو سنتا ہے۔ تو جب بندہ یہ کلمات پڑھتا ہے تو اللہ فرماتا ہے، جی میرے بندے کیا چاہتا ہے، کیا مانگتا ہے، میں تجھے عطا کر دوں۔ اس لیے اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ اللہ سے کیا مانگتے ہیں۔ آپ کے رزق میں برکت اور کثرت پیدا ہو۔ بہت سارے لوگوں کے رزق میں برکت ہوتی ہے، کثرت نہیں ہوتی۔ اس وظیفے کی بدولت اللہ تعالیٰ برکت بھی عطا کرتا ہے اور کثرت بھی عطا کرتا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اپنی اسی جگہ بیٹھ کر صرف اور صرف 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، جیسا کہ ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ آپ نے اس کو پڑھا، اس کے بعد آپ نے یہ تسبیح 100 مرتبہ پڑھنی ہے، جو تسبیح میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ اس تسبیح کی برکت اتنی ہے کہ اگر آپ کے گناہ آسمان تک بھی پہنچ جائیں تو پھر بھی آپ اس کو پڑھ کر اللہ سے بخشش طلب کریں تو اللہ تمہارے گناہوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اور جس نے اس کو اپنے اوپر ضروری قرار دیا، اللہ اسے ہر غم سے نجات دے گا اور ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں اس کا وہم و گمان بھی نہیں۔ اس کی برکت اتنی ہے کہ اس کو پڑھ کر بارش کی دعا کی جائے تو اللہ بارش کا نزول فرما دیتا ہے۔ تنگ دستی سے نجات طلب کی جائے تو اللہ تنگ دستی سے نجات عطا فرما دیتا ہے۔ پیداوار کم ہے تو آپ اس کے لیے دعا کریں، اللہ کثرت پیدا فرما دیتا ہے۔ اگر آپ اس تسبیح کو پڑھتے رہیں تو آپ پھر کبھی کسی مشکل کا شکار نہیں۔ اگر کبھی کبھار کوئی غم آنے بھی لگے گا، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کو دور فرما دیتا ہے۔ اس لیے زندگی میں جب بھی کبھی ایسا معاملہ ہو، نماز عصر کو ادا کرے، اس کے بعد وہیں بیٹھے بیٹھے اس عمل کو کر لیا کریں، تمام تمہارے معاملات خود بخود حل ہو جائیں گے۔ دیکھیں نماز عصر کی کتنی فضیلت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص دوزخ میں نہیں جائے گا جو سورج نکلنے سے پہلے یعنی فجر اور سورج ڈوبنے سے پہلے یعنی عصر کی نماز پڑھنے والا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس نماز کو کبھی نہ چھوڑیں۔ جب بندہ قبر میں اتارا جاتا ہے، چاہے کسی بھی وقت اتارا جائے، اسے قبر کے اندر بھی ڈوبتا ہوا ہی سورج دکھائی دیتا ہے۔ وہ آنکھیں ملتا ہوا اٹھ بیٹھتا ہے اور کہتا ہے، ٹھہرو مجھے نماز تو پڑھ لینے دو۔ یہ وہی ہوگا جو دنیا میں نماز عصر کا پابند ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے اور قبر کی سختیوں سے ہمیں محفوظ۔ اس لیے دنیا آسان کرنا چاہتے ہو، دنیا میں رہنا آسان کرو۔ سب کچھ دنیا پیسہ روپیہ نہیں ہوتا۔ اگر سکون ہے تھوڑے پیسے میں بھی وہ تمہارے لیے کافی ہے، اگر سکون نہیں تو بہت زیادہ پیسے میں بھی سکون نہیں ہوتا۔ اس لیے اس عمل سے اللہ تعالیٰ آپ کو سکون بھی عطا فرمائے۔
اس لیے آپ نے سب سے پہلے اسی ترتیب کے ساتھ یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ درود اے پاک پڑھا، آپ نے پھر استغفار کے کلمات پڑھنے ہیں، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ آپ نے یہ 100 کلمات پڑھنے ہیں، اس کو پڑھیں گے تو اس کے ذریعے اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ پھر جب بندے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اللہ بندے سے راضی ہو جاتا ہے۔ پھر جب رب بندے سے راضی ہوتا ہے، رب فرماتا ہے مانگ میرے بندے تو کیا مانگتا ہے، تو جو بھی مانگے گا میں تمہیں عطا فرما دوں گا۔ اور اس سورہ مبارکہ کو ایک بار پڑھنے سے ایک حصہ، 2 بار پڑھنے سے 20 پارے، اور 3 بار پڑھنے سے پورا قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو اس سورہ مبارکہ کو سورہ اخلاص کہتے ہیں۔ ہر بار بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اور یہ سورہ جو میں نے ابھی آپ کو پڑھائی ہے، اس کی برکت اتنی ہے، جو بندہ بھی اس کو پڑھتا ہے مرنے کے بعد اس کے جنازے میں اللہ فرشتوں کو شریک کر دیتا ہے، اللہ کے نوری ملائکہ اس بندے کے لیے دعا کرتے ہیں، اور اس بندے کے اللہ تعالیٰ 50 سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے، جو اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کثرت کے ساتھ کر۔ اس لیے اب اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کا یہ اسم اے مبارک پڑھنا ہے، یعنی کہ اللہ پاک بڑا غنی ہے۔ یا غنی یا غنی یا غنی یا غنی یا غنی۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہونے کی بنا پر اس کا مالک بھی ہے، وہ اپنی مخلوقوں سے بے نیاز ہے، یعنی اسے مخلوقوں سے اپنے لیے کسی چیز کی طلب نہیں ہے، بلکہ ہر مخلوق اس کی محتاج ہے۔ وہ ہر مانگنے والے کا سوال سنتا ہے، اس کی حیثیت کے مطابق عطا بھی کرتا ہے۔ جس شخص کی دکان نہیں چل رہی، جس کا کاروبار نہیں چل رہا، دن بدن اس کی آمدن نیچے آتی جا رہی ہے، بس اس کو آج ہی پڑھیں اور دیکھیں کہ کس قدر اس کا سارا کاروبار اوپر کی جانب جاتا ہے، آمدن میں کیسے برکت آتی ہے، کیسے اضافہ ہوتا ہے۔ اس لیے دوستو، اب یہ عمل بھی عمل کے دوران آپ نے بات نہیں، عصر کی نماز کے بعد بھی آپ نے اسی جگہ بیٹھے رہنا، کسی کے ساتھ بات نہیں کرنی، کسی کے ساتھ کلام نہیں کرنا، وہیں بیٹھے آپ نے اس عمل کو کرنا۔ تو اسی ترتیب کے ساتھ جب آپ اس عمل کو کریں گے، انشاءاللہ اس کی برتیں آپ کو ایسی ملیں گی کہ کوئی بھی آپ کا مسئلہ اٹکا ہوا ہے پیسوں کی وجہ